बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो बहुत अहम है। ये टीन एजर्स बच्चियों के लिए है, चूँकि बहुत सी बच्चियाँ रब्ता करती हैं, उनकी माएँ रब्ता करती हैं। माँओं का तो कहना ये है कि हम अपनी बेटियों से बात नहीं कर पाते। बड़ी हो रही होती हैं, हम इनके कपड़ों का ख्याल करते हैं, इनके उम्दा तरीन तालीमी इदारों में उनको भिजवाते हैं। टीनेजर बच्चियाँ आमतौर पे 8वीं से और 9वीं से हम उन बच्चियों को समझते हैं कि जिनका जिस्मानी तौर पे कुदरत ऐलान कर देती है कि अब ये बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब ये औरत के जो फ़राइज़ हैं उनको संभाल सकती हैं। जिस्मानी तौर पे उनके सर्कल्स आगाज़ हो जाते हैं और उन्हें अभी वो तवक्को नहीं कर रही होती, पर कुदरत उनको बताती है कि तुम्हारा जिस्म अब इस तैयार है कि तुम एक बड़ी औरत के तौर पे बिहेव कर सको। सो तुम्हें उसके पूरे मैनरिज़म सीखने हैं और तुम्हें अपने आप को ढालना है, अपने वजूद को भी ढालना है, अपने एहसासात को और अपनी फीलिंग को भी संभालना है। ये एक टीवी का इश्तिहार नहीं है कि जिसको देख के लड़कियां लहराती फिरें और पैड्स लेके इश्तिहार गाती फिरें। ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी में जो ही ये मरहला आप पे आता है, ये बहुत नाजुक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत सी बच्चियां इस मौके पर रोती हैं। उन्हें लगता है कि दे बिकेम इल और वो अब सिक हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है, और इस बारे में ना उनकी टीचरें उनको बताती हैं, ना उनकी माएँ उनको बताती हैं। मैं तो उस पर बिल्कुल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि जो ही इस एज के करीब हों तो बच्चियों को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए उनके बैग्स में आपको एडवांस में ज़रूर एक लिफाफे में पैड्स रख देने चाहिए, ताकि कभी स्कूल में कभी क्लास में ऐसा हो जाए तो बच्ची को सबके सामने एम्बेरसमेंट ना हो। वो बहुत शर्म वाला मौका होता है कि अपनी साथ वाली आप बच्ची से कहते हैं, आप वहाँ से उठ नहीं पाते और फिर आपकी टीचर या कोई और आपकी मदद को आता है। उस वक्त बच्ची पे क्या बीतती है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल फिनोमिना है। इस पे तो मुबारक देनी चाहिए, चाहे जाए कि आप शर्मिंदा हो जाएं और कई दिन आप लोगों के सामने आंख उठा के बात ना कर सकें। अच्छा, दैट्स द रीज़न कि जब हम चीज़ों को बहुत खुल के बात नहीं करते तो उसके नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशन होती है या जो फिर एग्ज़ाइटी होती है, जो स्ट्रेस होती है, तो बच्चियाँ उसका निशाना बनती हैं। उनकी खुद एतमादी भी मारी जाती है। उन्हें लगता है कि हम सबके सामने बेइज्जत हो गए, हमारे कपड़े डर्टी हो गए, और हमें इस वजह से, चाहे वो वैन में आते हुए या रिक्शे में आते हुए, वो सारी बेटियाँ जो इस वक्त टीनेजर हैं, पाकिस्तान के शहरों में हैं, गाँव में हैं, स्कूल में हैं, किसी हॉस्टल में हैं, किसी भी अदारे में हैं, मैं इस वक्त उनसे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ये ऐसी बातें हैं जो आपसे आपकी वालदा को करनी चाहिए थी, आपकी बहन को करनी चाहिए थी। पर हमारी सारी ख़वातीन जो हमारे आसपास होती हैं, हमेशा से ये शाये होती हैं। ये समझती हैं कुछ चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी, पर अपने आप समझ नहीं आता। जैसे गाड़ी में आप बैठ जाओ और आप कुछ अपने आप चलानी आ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तौर पे जब आप नई क्लास में जाते हो, आप अपनी किताब, हालांकि वो किताब आप ही उर्दू में लिखी होती है या अंग्रेज़ी में लिखी होती है, वो भी पढ़ाने के लिए आपको टीचर चाहिए होता है। आप गेम के मैदान में चले जाओ, आपको हॉकी पकड़ लो, बैट पकड़ लो, तो क्या ख्याल है, बैट पकड़ते ही आपको हिटे मारनी आ जाएंगी? आपको वहाँ भी एक कोच चाहिए होता है जो आपको बताता है। ये कोच मेल भी हो सकता है, ये कोच फीमेल भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। गायनी का डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये स्किल है, जिस चीज़ को मेरा रब सौंप दे वो फिर आगे लोगों को बताना और एजुकेट करने के प्रोसेस में लग जाता है। तो जो बातें मुझे आपसे कहनी हैं, जो बहुत ज़रूरी और बुनियादी बातें हैं, जो ही आप बड़े होते हो, टीन एज में पहुंचते हो, तो सबसे जो बुनियादी आप में तब्दीली आती है, आप एकदम से खूबसूरत हो जाते हो, एकदम से आप अच्छे लगने लगते हो। आईना आपको बताता है कि आपके चेहरे का रंग और निखर गया, आपका माथा और पुरनूर हो गया, और आपके बाजू और आपके हाथ और आपका जिस्म ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। एंड दैट्स द मोमेंट जब आपका जी चाहता है कि अब बाकी लोग इसकी तारीफ़ करें। वो तारीफ़ घर में नहीं होती, वालिद नहीं करते, वालिदा आमतौर पे डांटती हैं, अपने आप को छुपाओ, अपने आप को ढांपो, अपने आप को ये करो, पर आपकी किसी बात की तारीफ़ नहीं करती। चाहे अपने बाल बनाए अच्छे हों, चाहे आपने अपने आप को अच्छा ग्रूम किया हो, अपना को बनाया हो। इनफैक्ट वो सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ आपकी फीलिंग से है, आपके जज्बात से है, आपके एहसासात से है, ये ज़िंदगी की असल मजबूती और ख़ूबसूरती है, और यही हमारी घर में कमज़ोरी बन जाती है। इवन जो बहनें जिनको ये काम करना चाहिए, वो भी जुल्म ये करती हैं, कहीं कहीं जेलसी की वजह से और कहीं कहीं
کم فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنی بہنوں کی تعریف نہیں کرتی۔ تعریف انسانی ذات کا، جبلت کا حصہ ہے، اور یوں ہی آپ اپنے کلاس میں آپ کا کوئی میل جو کلاس فیلو ہو، اس نے کوئی جملہ کہہ کے بھیج دیا، ایک لفظ بھیج دیا، کسی کے ذریعے کوئی شعر بھیج دیا، کوئی میسج بھیج دیا، یا پاس سے گزرتے ہوئے آپ کو چھو کے گزرا اور کہا ایسا جملہ، تو ایک دم سے آپ کے دل میں ایک گدگدی ہوتی ہے، ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جو آپ کو بڑی راحت دیتا ہے، چونکہ یہ جملہ آپ نے کہیں سے نہیں سنا ہوتا۔ یہ فائدہ آپ کا ٹیچر بھی اٹھاتا ہے، وہ ٹیوٹر ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلاس ٹیچر ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو بچیاں اکیڈمیز جاتی ہیں، یہ سب سے بڑا جو ظلم اور سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ اکیڈمیز کے ٹیچر کرتے ہیں، چونکہ یہ ٹیچر پروفیشنل اس طور پہ نہیں ہوتے، کسی میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی یو ٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور جگہ ایف ایس سی بی ایس سی کر کے، ان کو بنیادی ایتھکس بھی انسانوں کے نہیں آتے ہوتے، کسی پروفیشن کے بنیادی ایتھکس بھی نہیں آتے، انہیں صرف اپنی کلاس لینا، اپنی آنکھوں کو سینکنا اور لوگوں کو، بچیوں کو چیٹ کرنا، ان کو صرف یہ 2 یا 3 کام آتے ہیں، اور یہ بڑی خوبی سے کر لیتے ہیں۔ سو آپ نے اگلے مرحلے میں ان سب کے تعریف کرنے والے جملوں کی زد سے بچنا ہے۔ نمبر 3، چوتھا، جو ہی آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہو اور آپ کا انٹریکشن اپنے کزنوں سے ہونے لگتا ہے، یا کبھی کبھی فون پہ کوئی رانگ کال مل گئی، تو بھی آپ کے ساتھ اب جو اس کے بعد کا اگلا مرحلہ ہے وہ آپ کے جسم کے بارے میں بات ہونا شروع ہوگی، اور آپ اس لمحے کیوروسٹی کے مارے وہ بات سننے لگ جاتے ہو اور آپ کو اچھی لگنے جاتی ہے۔ پر یاد رکھیے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو سوچنا ہوتا ہے کہ اس سے آگے وہ ہے جہاں پر جلنے چاہیے۔ جو ہی آپ اس منزل سے آگے جاؤ گے، ایک بات اور یاد رکھیے گا، جس چیز کو اپنی ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے چھپانا پڑے وہ ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ جو آپ سب کے سامنے اوپنلی ڈسکس کر سکتے ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں، تب آپ سے پہلے وہ ویڈیو چیٹ کی فرمائش کریں گے، پھر آپ کے فوٹوگراف کی فرمائش کریں گے، اور پھر آپ کی کو محبت کا حوالہ دے کے، محبت کا ریفرنس دے کے کچھ ایسی گھٹیا فرمائشیں کریں گے کہ جو آپ کو اپنے لباس کے حوالے سے ہوں گی، اور یہ بے احتیاطی اگر آپ نے کر دی اور اپنے جسم کا کوئی حصہ ان کو ویڈیو پہ دکھا دیا، تو اس کے بعد ساری عمر آپ ان کی بلیک میلنگ سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ کوئی آپ کے سگے نہیں ہوتے، یہ انہی کیٹیگری میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے کزن ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے ٹیچر ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ان میں سے کوئی کتنا ہی سافٹ بنے، کوئی کتنا ہی محبوب صفت بنے، کوئی کتنا ہی میٹھا بنے، انہیں صرف آپ کے جسم سے غرض ہوتی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ کی نہ منگنی ہو سکتی ہے، نہ شادی ہو سکتی ہے، صرف آپ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اس شکار کے بعد ایسے یہ ظالم ہوتے ہیں، آپ کو ذبح کرنے کے بعد تڑپنے کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ریسٹ آف دا لائف آپ ان کو بد دعائیں دینے، آپ ان کو گالیاں دینے، یا کئی بچیاں تو ایسی میں نے دیکھی ہیں کہ پھر ساری عمر کے لیے ذہنی مریض بن جاتی ہیں۔ انہوں نے کبھی اتنا ڈس رسپیکٹ ہونا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے کہ آپ کی اگر بنا لباس کی تصویر کسی نے آپ سے لے لی، اور چاہے وہ ویڈیو پہ لی، چاہے چیٹ پہ لی، اور اس وقت آپ نے اس کو دے دی، اور اس نے آپ سے وعدہ کیا میں آپ سے منگنی کروں گا، میں آپ سے شادی کروں گا، اور میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتا، وہ اس تصویر کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گا۔ وہ تصویر اگر اس نے اوپن کر دی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ تصویر آپ کے گھر تک پہنچی تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اچھا، یہ تدریج ہے جو ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہمیشہ آپ کو کسی ہوٹل میں لے کے جائیں گے کھانا کھلانے کے لیے، یا کافی پینے، یا آپ کو آئس کریم کھلانے۔ اگر آپ نے یہ ہاں کر دی اور اپنے گھر میں بنا بتائے، اپنی دوستوں کو بنا بتائے چلے گئے، تو اس کا مطلب ہوگا ناؤ یو آر ایزی ایکسیس۔ پھر آپ کو برباد ہونے سے، پھر آپ کو 7ویں منزل سے زمین پہ گرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ صرف آپ ہو جو اپنے آپ کو روک سکتے ہو۔ میں بالکل بلنٹلی آپ سے کہتا ہوں کہ جب گھر سے نکلا کرو تو اپنے وجود کو، اپنی عزت کو اپنے رب کے حوالے کیا کرو۔ اپنی ماں سے کہا کریں کہ وہ آپ کو روک کر آپ پر آیت الکرسی پڑھیں، آپ پہ چاروں کل پڑھیں، آپ پہ پھونک ماریں، اور آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ کے حوالے آپ کی عزت، اللہ کے حوالے آپ کی عصمت،
اللہ کے حوالے آپ کا مستقبل اور اللہ کے حوالے ایسے شیطانوں سے. ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسے شیطانوں سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایون ہم تو رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو بھی اللہ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ وہاں بھی جو موجود شیطان ہیں، جو نظر آتے ہیں، جو نظر نہیں آتے، ان کے شر سے ہم کو بچائیں. تو وہ سوچیں وہ شیطان جو ہم کو نظر آتے ہیں اور جن کے صرف ہم نام جانتے ہوتے ہیں، نہ ہم ان کے خاندان کو جانتے ہوتے ہیں، نہ ان کا ماضی جانتے ہیں، صرف ان کے چند لفظ ہیں جو ہم کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب مینڈک کوئی جو گڑھے میں ہوتا ہے یا کنویں میں ہوتا ہے، اس کو پہلی دفعہ ہتھیلی میں رکھ کے کہتا ہے مینڈک تم کہاں اس گندی جگہ پہ تھے، دیکھو دنیا تو ایسے ہے، چاروں طرف گھما کے. تو آپ کو لگتا ہے آپ کا سب سے زیادہ چاہنے والا یہ ہے. کبھی یہ غلطی نہ کیجیے، کبھی اس کے سحر میں اور کبھی اس کی باتوں کے چکر میں نہ آئیے، سب کچھ گنوا بیٹھیں گے. اس سے جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ آپ کو چھونے کا ہوتا ہے، آپ کو ٹچ کرنے کا ہوتا ہے. اور یہ جو جسمانی حساسیت ہے اس عمر میں، چونکہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس میں جو فیل گڈ، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا سب کچھ کھو جاتے ہو اور زندگی کی ساری برکت، زندگی کی ساری خیر اور آپ کی زندگی کی ساری مضبوطی آپ کے اپنے ہاتھوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے چلی جاتی ہے. تب کوئی اس کو لٹا نہیں سکتا. اور ان دنوں پہ، ان مومنٹس پہ پھر آپ عمر بھر دکھ کا اظہار کرتے ہو. کبھی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہو، اور کبھی کبھی تو اپنی تعلیم بھی منقطع ہو جاتی ہے کہ ایسی چیزیں چھپی نہیں رہتی، پھر بدنامی کا باعث بن جاتی ہیں. سو اے پیاری بیٹیوں، یہ زندگی کی جو تدریج ہے، جو ہی آپ ٹین ایج میں داخل ہوتے ہو اور میچور ہوتے ہو، یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے، یہ سب سے نازک وقت ہے. اس بیچ میں آپ کے والد کو آپ سے بات کرنی چاہیے، اس بیچ میں آپ کی والدہ کو آپ سے بات کرنی چاہیے، پر ہم نہیں کرتے. سو ہم کو ان منزلوں کا بھی کوئی نہیں بتاتا. ایون یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد بھی بعض اساتذہ اتنے ہی گھٹیا ہوتے ہیں کہ جتنا ہم سوچ سکتے ہیں. وہ آپ کو چھونے کے، وہ آپ کو پاس بٹھانے کے، اور وہ آپ کو لمس کو محسوس کرنے کے چکر میں آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کو اسائنمنٹ میں پاس کر دیں گے، آپ کو وائبے میں پاس کر دیں گے، اور آپ بے خیالی میں، بے دھیانی میں، یا اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ بالکل ایک سستی سی چیز ہے، اس کے بعد میں اپنے آپ کو روک پاؤں گی، پھر روک نہیں پاتے. اور اس کے بعد آپ ایک ایسی دلدل میں چلے جاتے ہیں جہاں سے پورا خاندان مل کے بھی آپ کو جب دھوتا ہے، دھلاتا ہے، تو دیر تک اس گندگی کا احساس آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کو وہ جینے نہیں دیتا. میرا رب آپ کو اس مشکل سے ہمیشہ بچائے رکھے، ایسے برے لوگوں سے، برے لمحوں سے، برے احساسات سے، اور وہ جملے جو بہت اچھے لگتے ہیں اور ہم کو ڈبو دیتے ہیں ان سے بھی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.